السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا سیشن اعمال کو نفع بخش کیسے بنائیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم یہ جو دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، اسی کے حوالے سے آخرت میں اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت اور جہنم کے حوالے سے فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس حوالے سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے توحید۔ توحید کسی بھی مسئلے کی اور پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور اس کے مد مقابل اس کی ضد ہے شرک۔ شرک سے ہمیں باز آنا ہے، رکنا ہے، اور توحید کا ہمیں اقرار کرنا ہے اور عقیدہ توحید ہمیں مضبوط بنانا ہے۔ اس حوالے سے کہ یہ عمل کی نفع بخش بنانے کے لیے کس حوالے سے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر آپ بھی شرک کریں گے، آپ سے بھی شرک کوئی کام ہو گیا، تو ہم آپ کے اعمال ضائع اور رائگاں کر دیں گے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے دیگر 16 انبیاء کے نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان سے بھی شرک ہو گیا تو ہم ان کے اعمال بھی ضائع اور رائگاں کر دیں گے۔ تو ان دونوں دلائل سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اور وہ پاک باز ہستیاں، وہ بلند ترین ہستیاں جنہوں نے دنیا میں ہدایت کی شمع کو جلایا، جب ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس مسئلے میں کوئی رعایت نہیں رکھی کہ ان کے سارے اعمال ضائع، باطل اور رائگاں ہو جائیں گے، ان کو کوئی فائدہ، نفع یا کوئی چیز ان کو حاصل نہیں ہوگی ان اعمال سے، تو ہمارے لیے یہ مسئلہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہمیں بھی اس چیز سے باز آنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ میری گفتگو کا کہ ہمارا جو عمل ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، خالص کرتے ہوئے دین کو اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، لیکن جتنے بھی اعمال ہیں اس میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ اس سے آگے جو روایت ہے، یہ جو میں مکمل بیان کروں گا، اس میں آپ نے 2 مثالیں بیان کی ہمارے لیے۔ ایک مثال ہے جو دنیا کے حوالے سے، اور دوسری مثال ہے آخرت کے حوالے سے۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو بندہ دنیا میں ہجرت کرتا ہے، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، تو اس کی ہجرت کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت اسے عطا کریں گے، اور وہ اللہ اور رسول کے اس رضا کے مقصد کو پالے گا۔ اور دوسرا، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مثال یہ ہے کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے کسی علاقے کی طرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، اور کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس مقصد کے لیے تو ہے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یعنی اس بڑے مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اس کا یہ سفر اس کو دنیاوی مقاصد دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو اس سفر میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ اٹیچ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک حدیث ہے آپ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں کہ ان 3 بندوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ ایک ان میں قاری قرآن ہے، ایک ان میں سخی ہے جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، اپنا مال پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اور تیسرا ان میں سے شہید ہے۔
ہو گئی ہوں کہ یہ بندے اللہ کے دربار میں آئیں گے اور پیش ہوں گے۔ واقعے کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے ان میں سے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ قاری قرآن کہے گا اللہ میں نے دین بڑا سکھایا، قرآن بڑا سکھایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ کام تم نے دنیا میں شہرت اور ریاکاری کے لیے کیا، دنیا میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کیا، اپنا نام بلند کرنے کے لیے دنیا میں، تو یہ دنیا میں تجھے مقام اور مرتبہ مل گیا، آج آخرت میں تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص جو سخاوت بہت کرتا ہے، اپنا مال اور پیسہ بہت خرچ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں بہت سخاوت کرتا ہے، اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العزت جب اسے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں نے اپنا سارے کا سارا مال اللہ تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرا مقصد بھی یہ تھا کہ تجھے دنیا میں چودھری صاحب، حاجی صاحب، سخی صاحب اور بڑا نام بن جائے تیرا دنیا میں، تو وہ دنیا میں تجھے مقام اور مرتبہ سارا مل گیا، لیکن آج آخرت میں میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا شخص شہید اپنی جان مال کے ساتھ میدان جنگ میں اترا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی، لیکن جب اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں نے اپنی جان پیش کر دی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم غلط بات کر رہے ہو، تیرا مقصد تھا دنیا میں تجھے جری اور بہادر کہا جائے اور تیرا چرچا ہو دنیا میں، وہ دنیا میں تجھے مل گیا، آج آخرت میں میرے پاس تیرے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔ اور ان تینوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے ان تینوں کو گھسیٹیں، اوندے منہ گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا دوسرا پوائنٹ ہماری گفتگو کا کہ ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں ان میں خلوص نیت ہونی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بھی شخص کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، جو آپ سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اس کو بھی ایک مثال سے اٹیچ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، 3 صحابہ آئے اور انہوں نے امہات المومنین میں سے کسی ماں سے سوال کیا اللہ کے پیغمبر کے عمل کے بارے میں، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ یوں عمل کرتے ہیں، رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص گویا ہوا اور کہنے لگا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرا شخص کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ان روزوں میں وقفہ نہیں کروں گا۔ یہ نفلی عبادات کا تذکرہ تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 جانثار آئے تھے، یہ گفتگو کر کے چلے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ بلال جاؤ اور آواز لگاؤ کہ تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں، میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بلال نے آواز لگائی، لوگ جمع ہوئے، صحابہ کرام آئے، وہ 3 شخص بھی آگے آ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے طرح طرح کی گفتگو شروع کر دی ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں عمل کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، ابھی میں چیزیں بتا رہا ہوں، تو انہوں نے میرے ہوتے ہوئے دین میں اپنی طرف سے منمانیاں شروع کر دی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں روزے رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں عبادت کرتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تھا میری گفتگو کا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ اس حوالے سے کہ ہمارے جو روزی کے معاملات ہیں وہ حلال ہونے چاہیے، حلال روزی ہمیں کمانی چاہیے، روزی کے معاملات درست رکھنے چاہیے۔ اس کو بھی ایک واقعے سے اٹیچ کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کو بھی، رسول کو بھی، مومنین کو بھی اور عام لوگوں کو بھی سب کو حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو نیک عمل کرو اور حلال رزق کماؤ، حلال روزی کے معاملات اختیار کرو۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر پہ نکلتا ہے، اس کی حالت بھی پراگندہ ہو جاتی ہے،
بری حالت ہو جاتی ہے سفر کی وجہ سے۔ یہ پرانے سفروں کا قصہ ہے، جب سفر جو ہے وہ بڑے ہی مشکلات کا شکار ہوتے تھے اور مٹی اور گرد آلود غبار انسان پہ چڑھ جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ سفر کرتا ہے اور سفر بھی دور دراز کا کرتا ہے، اچانک وہ رکتا ہے کسی جگہ پہ اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا ربی میرا یہ بھی کام کر لے، میری یہ بھی دعا قبول کر لے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام فانا یستجاب لذالک۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کا لباس جو اس نے زیب تن کیا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو غذا وہ کھاتا ہے وہ بھی حرام کی ہے، جو وہ پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو وہ اپنے بچوں کے لیے کما کر لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ فانا یستجاب لذالک، اب بھی اس کو اللہ سے شکوہ ہے کہ اللہ اس کی دعائیں نہیں قبول کرتا۔ تو میری گفتگو کا اگلا پوائنٹ کہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ انہوں نے دنیا کے حساب سے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، دنیا کا پیسہ اور مال و متاع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، حقیقت میں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کا فیصلہ جنت والا ہونے ہی والا ہے، لیکن اچانک سے ایک لائن لگ جائے گی جس میں اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرے مال پہ قبضہ کیا ہے، کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ رب العزت عدل کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہوئے کہیں گے کہ فرشتوں اس کے نیک اعمال ان حقوق لینے والوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ہے اعمال کا ختم ہونا، جب اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی ہم نے محنت کی، نیک اعمال کیے، لیکن آخرت میں وہ نیک اعمال ایسے ضائع اور رائگہ ہو جائیں، تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرشتے اس کے اعمال جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، اس کے اعمال تقسیم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو گئیں، اب بھی حق لینے والے باقی ہیں۔ تو فرشتے دوبارہ اللہ رب العزت سے گزارش کریں گے کہ اللہ ابھی بھی حق لینے والے فرشتے موجود ہیں، حق لینے والے انسان موجود ہیں، حقوق کا چیپٹر ابھی بند نہیں ہوا، حق لینے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہاں آج تو عدل اور انصاف سے فیصلے ہونے ہیں، اب ایسا کرو کہ جو حق لینے والے باقی ہیں ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دو۔ فرشتے ایسا ہی کریں گے۔ اچانک وہ بندہ جو کچھ لمحات پہلے حقوق اللہ پورے کرنے کی وجہ سے جنت کی طرف جانے والا تھا، حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میری گفتگو کا آخری پوائنٹ اس حوالے سے، اور بڑا ہی اہم پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ ذکر کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ احیاء زندگی فاؤنڈیشن کا پیغام احیاء زندگی ہے کہ زندگی کو جگائیں، اجاگر کریں، دین کے مطابق لائیں، دنیا بھی کمائیں لیکن دین کے مطابق کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بندہ قیامت والے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر اپنے نیک اعمال لے کر آئے گا، اور تہامہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے مدینے کے گرد، کئی کلومیٹر پر محیط وہ پہاڑ ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ اس بات کی دی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا دنیا میں۔ جب وہ نیک اعمال سارے لے کر آئے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، تو اچانک سے اللہ رب العزت اس کے اعمال کو ہباء منصورا، ہوا بنا کر اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، رائگہ کر دیں گے اس کے اعمال کو۔ تو جلدی سے صحابی نے عرض کیا صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ان کا وصف بیان کیجئے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، وہ تم میں سے ہی ہوں گے، تمہاری طرح ہی عمل کرتے ہوں گے، تمہاری طرح ہی راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھتے ہوں گے، قرآن سے ان کا تعلق ہوگا، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ علیحدہ ہوں گے، خلوتوں میں جائیں گے، تنہائیوں میں جائیں گے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے، اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، مطلب یہ کہ ان کی تنہائیاں پاک اور صاف نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ
کہ اللہ ہمیں ان شرائط کو، ان اعمال کو اور ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آیات میں نے شروع میں پڑھی، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے ڈھانپ لینے والی قیامت کی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، بہت سے چہرے اس دن جو ہے وہ عاجز ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کا سر نیچے ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ، جنہوں نے بہت اعمال کیے ہوں گے لیکن پھر بھی اجر کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، پھر بھی جہنم ان کا مقدر بنے گی۔ یقیناً ان آیات کی روشنی میں میرے آج کے ذکر کردہ ان پوائنٹس کو یاد رکھیں اور اپنے اعمال کو نفع بخش بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔